ظلم 90s کی دہائیوں کی بہوؤں نے سہی، مظلوم بن کر 2025 کی بہویں فائدہ اٹھا رہی۔ 90 والی کل بھی وہی سہ رہی تھی اور آج بھی وہی سہ رہی ہیں۔ نندوں کو بھائیوں سے دور کرنے والی بھابھیوں، یاد رکھنا بھائی آپ کے بھی ہیں اور بھابھی آپ کی بھی آنی ہے، لہٰذا جو بو کر گندم کی فصول کی امید نہ رکھنا۔ جن عورتوں کا اعلان ہے کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت فرض نہیں، ان سے گزارش ہے کہ خدمت نفل سمجھ کر دیا کریں۔ آج کل کی نئی کہانی کہ اگر لڑکی اپنے ساس سسر کو امی ابو بولے تو لڑکے پر بھی یہی لازم ہے۔ اگر عورت سسرال میں کام کرے تو مرد پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی اس کے سسرال میں کام کرے۔ عورت کے سسرال اور مرد کے سسرال کی برابری کے قائل خواتین سے گزارش ہے کہ آپ بیٹی سے نوکری اور داماد کی رخصتی کروا کر گھر لایا کریں اور یہی اصول اپنے بیٹے اور گھرانے والی بہو کو بھی سکھائیں۔ ساس سسر کی خدمت شریعت میں نہیں کہنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ سبق پورا پڑھایا کریں۔ شریعت خاوند کو مجازی خدا کا درجہ دیتی ہے تو اس کی اطاعت لازم ہے۔ اپنے مطلب کے کام کی بات ہو تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ شریعت نے اگر حکم نہیں دیا تو منع بھی نہیں کیا، اور جب ساس سسر کی خدمت کی بات آتی ہے تو حکم نہیں ہے لیکن ممانعت نہیں ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ ساس سسر کی خدمت شریعت میں نہیں کہنے والی بیویوں سے گزارش ہے کہ پھر شریعت نے اولاد کے فرائض واضح بیان کیے، تو جب آپ کے خاوند و فرائض انجام دیں تو آپ کو ناگوار ہرگز نہ گزرے۔ شریعت کی روح سے ساس سسر کی خدمت کی منافی لڑکیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس اہم معلومات سے اپنی بھابھی کو بھی فیض یاب کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ شوہر بنا سسرال کی خواہش مند لڑکیاں شوہر کی تلاش کے لیے یتیم خانے کا رخ کریں، کیونکہ ماؤں نے اپنے بیٹے اب کی ماں کی خدمت اور بہنوں نے اپنے بھائی سالیوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے تیار نہیں کی۔ شرعی طور پر بہو کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے، اگر بہو ایسا کرتی ہے تو قابل ستائش ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ ساس بنیں گی تو بھی یہی شریعت لاگو ہوگی۔ اگر کوئی لڑکی اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے تو اس کے آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں، بس سمجھنے کی بات ہے۔ جو لڑکیاں شادی کے بعد شوہر کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہوئے اسے ماں باپ سے دور کرتی ہیں، وہ یاد رکھیں ماں آپ بھی بننا ہے، بیٹے آپ کی بھی شادی ہونی ہے۔ بس آج جس جگہ آپ ہیں اور جو عمل آپ کر رہی ہیں وہاں کل آپ کی بہو ہوگی اور آپ اپنی ساس کی جگہ، لہٰذا آج جوانی کے نشے میں ایسے عمل نہ کریں کہ کل آپ کا بڑھاپا آنسوؤں میں گزرے۔ حیرت ہوتی ہے ان خواتین کو دیکھ کر جو بڑی ممتا سے اپنے 2 سال کے بچے کی رفاقت بیان کرتی ہیں اور کچھ دیر بچے سے جدائی کو دل کے چر جانے اور روح کے جسم سے جدا ہو جانے سے تشبیہ دیتی ہیں، اور وہی عورتیں دوسری جانب ساس کے جوان 25-30 سال کے بیٹے کو ماں سے دور محبت زن کر رہی ہوتی ہیں۔ خدا را رحم کھائیں۔ قرآن نے بڑھاپے میں والدین کے سامنے اف کرنے سے منع کیا تھا۔ ہم نے اس پر یہ عمل کیا کہ آج بڑھاپے میں والدین اپنے اتنے تنہا ہوتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ کوئی اف ہی صحیح پر کہنے والا بولنے والا تو ہے۔ صاحب علم حضرات سے گزارش ہے خدا را چند آدھے ادھورے کلپس کی بنیاد پر اپنے گھر اور آخرت خراب نہ کریں، علم حاصل کر کے جاہلوں سا عمل نہ کریں۔ شریعت نے ہمیں بڑوں کا ادب و احترام سکھایا ہے، کمزور کی مدد کا سبق پڑھایا ہے۔ دین اسلام ایسا کوئی درس نہیں دیتا جو کسی محتاج کی مدد سے روکے، کسی بزرگ سے بد زبانی پر مجبور کرے، معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ کریں، رشتوں کا احترام کریں۔